افطار کس وقت کرنا چاہیے؟ روزہ دار کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد افطار کریں، یہ مستحب ہے۔ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ مثلا توجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، بھوک کا مسئلہ ہے، پیاس کا مسئلہ ہے، یا مثلا جو ہے دعوت ہے، مہمان ان کے انتظار میں ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ انتظار میں ہیں یہاں توجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جا کر پہلے افطار کریں اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھ لیں۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو فقہا نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، کہ مہمان بھی ہے، مثلا دعوت بھی ہے، کہ جلد سے جلد افطار کر کے اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث مبارکہ ہے حضرت آغا امام باقر علیہ السلام انہوں نے فرمایا ماہ مبارک رمضان میں پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد افطار کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ فی رمضان تصلی ثم تفطر، پہلے نماز پڑھو پھر اس کے بعد افطار کرو، مگر یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں جو تمہارے انتظار میں ہیں، کہ تمہاری وجہ سے کہ تو یہاں نماز پڑھتا رہے وہ لوگ انتظار میں رہیں گے۔ مثلا بعض جو ہے دعوتوں میں ایسا ہو سکتا ہے، یا مثلا جو ہے بعض رشتہ دار آئے ہوتے ہیں دور سے کہ وہ آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو لہذا فرمایا کہ اگر کچھ لوگ تمہارے انتظار میں ہو تو پھر ان کے ساتھ ان کی مخالفت نہ کرو، جاؤ ان کے ساتھ افطار کرو اور اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ وَإِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ، اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے، نہ بھوک پیاس کا مسئلہ ہے، نہ کچھ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا کہ وَإِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ، پہلے نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھ لو جو ہے۔ اس کے بعد راوی نے پوچھا کہ میں پہلے نماز پھر افطار، ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضًا، کہ مغرب کے وقت تمہارے سامنے دو فریضے ہیں، فریضہ نماز، فریضہ افطار۔ افطار بھی فریضہ ہے، نماز بھی فریضہ ہے، کہ یہ دونوں تمہارے ساتھ، الافطار والصلاۃ فابدأ بافضلہما، تو اب تمہارے سامنے دو فریضے ہیں تو ان میں جو افضل ہے اس سے آغاز کر لو، پہلے جو افضل فریضہ ہے اسے انجام دو، اور وافضلہما الصلاۃ، افطار اور نماز میں افضل نماز ہے، پہلے نماز پڑھ لو اور اس کے بعد افطار کر لو۔ ثم قال، پھر فرمائے تصلی وانت صائم، اس حال میں تو نماز پڑھے کہ ابھی تک روزے کی حالت میں ہو اور تو نماز پڑھ لے، فتکتب صلاتک تلک، تمہاری نماز اسی حالت میں لکھی جائے گی کہ روزے کی حالت میں اس نے نماز پڑھی ہے، یہ لکھی جاتی ہے۔ فتختم بالصوم، اسی کی جو ہے نماز روزے کے ساتھ تمہاری نماز لکھی جاتی ہے۔ احب الی، میرے لیے یہ پسندیدہ ہے، پانچویں امام نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے اس کام سے محبت ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ روزے کے ساتھ ختم ہو جائے۔ تو لہذا صبح آپ نے مثلا جو ہے روزہ رکھ کر نماز فجر بھی ادا کیا روزے کی حالت میں، ظہرین بھی روزے کی حالت میں، مغربین بھی اگر روزے کی حالت میں انجام پائے تو ائمہ معصومین اسے جو ہے زیادہ پسند کرتے ہیں، محبوب عمل ہے یہ۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ یستحب للصائم، مستحب ہے، پسندیدہ ہے روزہ دار کے لیے، ان قوی علی ذالک، اگر توانائی ہو اس کے جسم میں، ایسا نہ ہو بیچارہ نڈال ہو چکا ہو بھوک کی وجہ سے، توانائی ہو تو مستحب ہے ان یصلی قبل ان یفطر، نماز پڑھے افطار سے پہلے، روزے کو افطار کرنے سے پہلے نماز کو پڑھ لیں۔ یہ جو مثلا جو ہے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں مغربین کی نماز کچھ مختصر ادا کی جاتی ہے، وجہ یہی ہے کہ دونوں نمازیں روزے کی حالت میں ختم ہو جائے۔
اور جو ہے مغرب کے نوافل آپ جو ہیں مثلا مغربین کے بعد قضا کی نیت سے پڑھیں، اور عشاء کا نافلہ آپ ادا کی نیت سے عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، یا افطار کرنے کے بعد بھی آپ فوراً جو ہے بجا لا سکتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ مستحب ہے کہ روزے کی حالت میں ہم مغربین کی نماز ادا کریں۔ آقا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کی سیرت بیان کی ہے، سیرت ان کی بیان کی، جب آپ کسی شہر میں مسافر ہوتے 10 دن کا قصد اقامہ کرتے تھے تو جو ہے آپ روزہ رکھتے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا پہلے نماز پڑھ لیتے تھے پھر افطار۔ یہ سیرت آقا امام رضا علیہ السلام ہے، اور سیرت حکیمہ خاتون اور حضرت سوسن مادر گرامی ہے حضرت آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ بھی ولادت آقا امام زمان کے باب میں یہ بیان ہو چکی ہے کہ حضرت حکیمہ خاتون نیمہ شعبان کو 15 شعبان کی رات کو جو ہے آقا امام حسن العسکری علیہ السلام کے گھر میں تھی، اور وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ صلیت المغرب والعشاء، وہاں ہم نے نماز مغرب بھی ادا کی اور نماز عشاء بھی جو ہے ادا کی، جو ہے اوتیت بالمائدہ، اس کے بعد ہمارے لیے دسترخوان بچھایا گیا، فافطرت انا وسوسن، میں نے اور حضرت سوسن نے وہاں افطار کیا۔ یہ جو ہے ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی یہی سیرت تھی، ان کے گھروں میں بھی پہلے نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد افطار۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے کہ اپنے روزے کو، اپنی نماز کو روزے کے ساتھ، روزے کو نماز کے ساتھ مکمل کر لیں، تو اسی حالت میں یہ ہماری نمازیں لکھی جائے گی، جو کہ ائمہ اطہار کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔